سورۃ النبا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف قسم کی چہ میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں اور ہر ایک بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک خواب ہوگی، کوئی کسی قسم کے تصورات رکھتا ہے. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی وہ وقت دور نہیں جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی تو ان کی ساری خام خیالیاں رفو چکر ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں سے نشانیاں اور دلائل دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح جس رب نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت بنایا ہے، اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، یعنی جس نے پہلی مرتبہ یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یہ سب کچھ کہاں تھا؟ یہ کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. تو جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھی، تو ان کو ختم کرنے کے بعد اس میں سے جو جی چاہے اللہ کا اسے دوبارہ بنا سکتا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے، زمین کی تہوں سے سب کے سب باہر آ جاؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. یعنی جہنم ان کی طاق میں ہے کہ کس وقت مجرم سامنے آئے تو وہ ان کو ہڑپ کر لے، اور پھر اس میں جانے کے بعد باہر نکلنا محال ہوگا. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. تو اس لیے جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اسے دنیا میں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو دلاسا نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی مدد نہیں کرے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ بے شک قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ چلیں گے. ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور کہے گی اے فلاں ہماری شفاعت کرو، اے فلاں ہماری شفاعت کرو. آخر کار شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا.
اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آج تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنسے فلاں بزرگ ہمارے کام آ جائیں گے، فلاں پیر صاحب چھڑا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. پیغمبر خود فکر کر رہے ہوں گے اور رب سلم سلم پکار رہے ہوں گے کہ اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامتی عطا فرما. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ دن بالکل برحق ہے، یعنی یہ قیامت کا دن ضرور آئے گا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی میں مل کر مرنے کے بعد مٹی ہی ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا.